السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے، ایک آدمی شیعوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہے، کسی شیعہ ذاکر یا مولانا نے یہ کہا، سنی اس کو کہتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے، اور شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو حضرت علی سے محبت کرے یا ان کے طریقے پر ہو وغیرہ، اور کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نا حضرت علی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام بھی شیعہ تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں گروہ کو اور فرقے کو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے شیعہ کی مذمت بھی کی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کا شیعہ بھی بتایا ہے۔ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جو فرقوں کے اندر بٹ گئے اور ہو گئے وہ شیعہ۔ کیا مطلب؟ فرقوں میں بٹ گئے، گروہوں میں بٹ گئے اور گروہ گروہ ہو گئے، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، وہ ایک نمبر کے گروہ گروہ بن گئے، ایک نمبر کے صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال، عقائد سب کا سب کیا دھرا غرق ہے اور مردود ہے۔ یہ بات تو یہاں پر ہو گئی۔ دوسرا، سورۃ الصافات میں فرمایا نوح علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت نوح کی جماعت میں سے ابراہیم بھی تھے علیہ السلام۔ تو شیعہ کہتے ہیں گروہ کو اور جماعت کو، اور جو فرقوں میں بٹ جائیں اور شیعہ ہو جائیں ان کا سارا کیا دھرا ضائع ہے، اور جو پیغمبروں کے پلو پکڑ لیں، پیغمبروں کی چادر پکڑ لیں، پیغمبروں کی جماعت میں شامل ہو جائیں اور فرقہ واریت سے ہٹ جائیں۔ اب مثال کے طور پر فرقہ واریت کیا ہے؟ شیعہ کے اندر کوئی 12 کے لگ بھگ جو ہے وہ فرقے ہیں، تو یہ وہ شیعہ ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، تو ان لوگوں کا سارا کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہے اور مردود ہے۔ اب آتے ہیں کہ حضرت علی سے محبت، بھئی حضرت علی سے محبت تو ہر ایماندار کرتا ہے، جی ہر سنی، بچہ بوڑھا جوان، عربی اجمی کالا گورا، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ جناب حضرت ابو طالب صاحب کے فرزند، حسنین کریمین کے بابا جان، خاتون جنت سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کے تاجدار، اور نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد پتریر، اور آپ علیہ السلام کے داماد، ہر کلمہ پڑھنے والا مولا امام علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے پیار کیا اور اہل بیت میں شامل بھی فرمایا۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں جناب سیدہ فاطمہ کو لیا، حسنین کریمین کو لیا، اسی چادر میں مولا امام علی کو بھی لیا، اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی او کما قال، ہاں جی یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ جس طرح میرے اہل بیت میں ختیجہ بنت خویلد ہے، جس طرح میرے اہل بیت میں عائشہ بنت صدیق ہے، جس طرح میرے اہل بیت میں حفصہ بنت عمر ہے، سودا ہے، زینب ہے، ہاں جی ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اہل بیت رسول سے یا آل رسول سے پیار کرنا، محبت کرنا، یہ ہر صاحب ایمان کے لیے لازم ایٹم اور ضروری ایٹم ہے۔ تو ہر سنی مولا امام علی علیہ السلام سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ہاں فرق اتنا ہے، وہ فرق بھی سمجھ لو۔ اب جیسے ہر کلمہ پڑھنے والا حضرت عیسیٰ نبی اللہ، حضرت موسیٰ رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہے نا، کوئی کلمہ گو مسلمان ایسا ہے جو حضرت عیسیٰ کو نبی اللہ نہ مانتا ہو، جو حضرت موسیٰ کو رسول اللہ نہ مانتا ہو؟
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا مانتا ہے۔ اب دوسری طرف یہودی اور عیسائی بھی ان دونوں ہستیوں کو مانتے ہیں، تو ہمارے ماننے کا اور یہود و نصارہ کے ماننے کا فرق ہے۔ وہ یہ ہے، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ہم بھی حضرت عزیر کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے بندے تھے، نہ کہ اللہ کے بیٹے۔ عیسائی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب فرق سامنے ظاہر ہوا۔ ہم کہتے ہیں یہ عبداللہ تھے، ابن اللہ نہیں تھے۔ ہم کہتے ہیں یہ رسول اللہ تھے، نبی اللہ تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اب یہی فرق سنیوں کا علی کو ماننا اور شیعوں کا علی کو ماننا، دونوں میں یہی ڈیفرنٹ ہے۔ جس طرح یہودیوں نے عزیر کو مانا اور جس طرح عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو ماننا، اور ہم مسلمان بھی مانتے ہیں، تو شیعوں کا حضرت علی کو ماننا اور سنیوں کا حضرت علی کو ماننا، دونوں کا یہی فرق ہے۔ شیعہ کہتا ہے کہ علی اللہ ہے، آپ نے سنا ہوگا ذاکروں کے منہ سے۔ ہاں جی، شیعہ کا ایک فرقہ باقاعدہ علی کو اللہ مانتا ہے۔ اب سن لو، لم یلد ولم یولد، اللہ سبحانہ و تعالی نہ تو کوئی اس کا بیٹا ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا، تو یہ حضرت علی اللہ کہاں ہو گیا یا ابن اللہ کہاں ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ ہے اور عبداللہ ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ علی ابن اللہ ہے، وہ سیدھا کہہ دیتا ہے علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا، وہ کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے، ہم کہتے ہیں علی اللہ کے در کا محتاج ہے اور اللہ کے در کا فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہے نا؟ علی مشکل کشا نہیں ہے، علی محتاج ہے، علی اللہ کے در کا فقیر ہے، علی اللہ کے در کا منگتا ہے، علی اللہ کے در کا بھکاری ہے۔ ہو گیا۔ اب رہ گیا معاملہ کہ نبی پاک علیہ السلام شیعہ ہیں۔ اگر ان کو نبی پاک علیہ السلام شیعہ لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے علی کو اپنی بیٹی کا داماد بنایا، یہی ہے نا؟ اللہ کے پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنی بیٹی کا خاوند بنایا، یہی ہے، اور اپنا داماد بنایا، تو علی سے محبت ہو گئی۔ ادھر کیا کرو گے کہ نبی پاک علیہ السلام نے عثمان کو اپنا داماد بنایا، علی کو اللہ کے رسول نے ایک بیٹی دی، بس ختم خلاص۔ علی کو اللہ کے رسول نے اپنی ایک بیٹی دی، خاتون جنت سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، اور جناب عثمان کو اللہ کے رسول نے اپنی دو بیٹیاں دیں۔ کون سی؟ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔ اور جب عثمان کی دوسری بیوی اور نبی کی دوسری بیٹی عثمان کے گھر وفات پا جاتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عثمان اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تمہارے نکاح میں دیتا۔ اب یہ بات علی کو نہیں بیان فرمائی، کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے رسول ایک بیٹی جس کو دیں تو اس سے پاک نبی علیہ السلام شیعہ ہو جائیں، اور جس کو دو بیٹیاں دیں اور اگر اور بیٹیاں ہوں تو لگاتار مزید بیٹیاں دینے کی بات کریں، اس کو کیا نام دو گے؟ ہے؟ اچھا، اللہ کے رسول نے جس کو بیٹی دی اس سے تو پیار ہے، اور جس کی بیٹی لی اس سے دشمنی ہے۔ علی کو بیٹی دی فاطمہ، تو علی کو بیٹی دینے سے شیعہ کے بقول محبت ہوئی جی، اور نبی پاک علیہ السلام بقول شیعہ ہو گئے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے صدیق کی بیٹی لی، پیارے نبی علیہ السلام نے عمر بن خطاب کی بیٹی لی۔ اب کیا کہو گے؟ جی، اللہ اکبر۔ علی سے محبت کرنے پر بقول شیعہ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ ہو گئے، تو جناب عمر بن خطاب نے علی کی بیٹی لی، جی،
علی نے عمر بن خطاب کو اپنی بیٹی ام کلثوم دی، اور یوں عمر ابن خطاب علی کا داماد ہو گیا، تو یہاں کیا کہو گے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ صرف ان لوگوں کی جو ہے وہ گمراہی ہے اور ان کا غلوب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کے متعلق فرمایا کہ جس طرح کھانوں میں ثرید کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح عائشہ کو میری بیویوں پر یا عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو محبت کرنے کو تو ہر مسلمان علی سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر مسلمان، بلکہ ایمان کا حصہ ہے جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اور اہل بیت اور آل رسول علیہ السلام سے محبت کرنا۔ اب رہ گیا معاملہ شیعہ کا علی سے محبت کرنا، یا شیعہ کو چلو اپنے آپ کو نا شیعان علی کہنا، تو بقول جنگوی شہید یہ فراڈ ہے۔ آپ تو یہ دیکھنے والے سننے والے تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو اپنی زبان پر علی 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 کا ورد کر رہا ہے یہ کوئی علی کا بڑا عاشق ہے، نہ، یہ فقط فراڈ ہے۔ وہ تو جنگوی شہید کہا کرتے تھے نا۔ اب مجھ سے سنو، جو عبداللہ بن سبا یہودی تھا، عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اس نے حب علی اور حب اہل بیت ہی کا تو نعرہ لگایا تھا۔ عبداللہ بن سبا یہودی منافق کا یہی کہنا تھا کہ خلافت کا حق نبی کے اہل بیت کو تھا، خلیفہ بنانا تھا تو آپ نے نبی کی آل، نبی کے اہل بیت کو بنانا تھا، یہ کیا کہ آپ نے خلافت جو ہے وہ دوسروں کو منتقل کر دی۔ عبداللہ بن سبا نے لوگوں میں حب اہل بیت اور حب علی کا ہی نعرہ لگایا اور لوگوں کے جذبات سے کھیلا۔ تو کیا عبداللہ بن سبا کو اہل بیت یا مولا علی سے پیار تھا؟ جواب ہے کہ نہیں۔ اس فراڈی کو فراڈ کرنے کے لیے کوئی جو ہے وہ طریقہ کار چاہیے تھا، تو اس نے اہل بیت کے نام پر اپنا دھندا اور کاروبار شروع کیا۔ جنگوی کہتا ہے کہ یہ جو آپ کو نظر آتا ہے اٹھتے بیٹھتے علی 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 کہہ رہا ہے، آپ اس کے گھر کے دروازے پر دیکھو گے تو علی ہے، اس کے منہ میں دیکھو گے تو علی ہے، یعنی اٹھتے بیٹھتے علی علی کہتا ہے، گاڑی کے فرنٹ کے شیشے پر دیکھو گے تو علی ہے۔ تو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو علی 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 کا ورد کر رہا ہے یہ کوئی بڑا علی سے پیار کرنے والا ہے، نہیں۔ علی کی اگر کوئی حقیقی جماعت ہے، علی سے سچی محبت کرنے والے اگر ہیں تو وہ اہل سنت اہل حدیث ہیں، بس۔ باقی رہ گیا معاملہ شیعہ نے علی اپنے آپ کو کہنے والے، یہ شیعہ اور اہل تشیع، یہ ایک نمبر کا دھوکہ ہے، اور اس دھوکے کے بہت بڑے فنکار ان اہل تشیع کے علماء ہیں یا ان کے ذاکرین ہیں۔ عوام میں اکثر جو ہے وہ جاہل ہیں، اور خود شیعہ ذاکر اور شیعہ ملا اپنی جاہل شیعہ عوام کو اہل بیت کے محبت کا چورن بیچ کر لوٹ کرتے ہیں۔ شیعہ کے جو ملا ہیں یا ذاکر ہیں وہ شیعہ عوام کو اہل بیت کی محبت کا جھوٹا چورن بیچ کر اپنا دھندا اور اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو حقیقتاً علی سے پیار کرتا ہے، جو حقیقتاً علی سے پیار کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی کی ماں سے بھی پیار کرے، ہے نا؟ ہاں جی، یہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر علی سے پیار ہے تو علی کی ماں سے بھی پیار کرنا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ علی سے پیار ہو اور علی کی ماں سے دشمنی ہو۔ اب آپ پوچھو گے علی کی ماں کون ہے؟ جہاں علی کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، وہیں علی کی ماں عائشہ بنت صدیق ہے، وہیں علی کی ماں حفصہ بنت عمر ہے۔ تو یہ عجیب علی سے تمہیں پیار ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا وہ بینر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، عائشہ فی النار، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب علی سے پیار ہے تو علی کی حقیقی جماعت بننے کے لیے ضروری ہے کہ علی کی ماں
عائشہ بنت صدیق سے، حفصہ بنت عمر سے بھی پیار کرو۔ اچھا اگر تمہیں علی سے پیار ہے تو عمر ابن خطاب کو کیوں بھونکتے ہو؟ ہیں؟ فراڈ تو نظر آ رہا ہے نا۔ ایک طرف دعویٰ ہوگا کہ ہمیں علی سے پیار ہے، ہم علی کے شیعہ ہیں۔ اگر علی سے پیار ہے تو عمر بن خطاب سے دشمنی کیوں ہے؟ خود شیعہ کتابوں کے مطابق وہ چاہے اصول کافی ہو یا نیچے کی کتابیں ہوں، ہاں جی، شیعہ ملاؤں نے یہ بات لکھی ہے کہ ام کلثوم بنت فاطمہ بنت علی وہ عمر ابن خطاب کی زوجہ تھی، بیگم تھی، بیوی تھی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ جب علی سے پیار ہے تو علی کے داماد عمر بن خطاب سے دشمنی کاہے کو؟ تو معلوم ہوا کہ جو عائشہ بنت صدیق کا، حفصہ بنت عمر کا، جو عمر ابن خطاب کا دشمن ہے وہ علی کا بھی دشمن ہے۔ کوئی اگر آپ کی محبت کا دم بھرے اور آپ کے داماد کو بندوق کی نوک پر لے، کوئی اگر آپ سے محبت کا دم بھرے اور آپ کی ماں پر گلی کی نالی کا کیچڑ اچھالنا چاہے، آپ یہی کہو گے کہ یہ میرا دشمن ہے؟ تو یہ دشمنان علی ہیں، یہ شیعان علی تو ہیں ہی نہیں نا۔ علی کا حقیقی شیعہ، سچا سچا شیعہ بننے کے لیے، ہاں جی، وہی والا شیعہ کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِي لَإِبْرَاهِيمَ وَكَانُوا شِيَعًا، یہ والا شیعہ نہیں۔ علی کی حقیقی جماعت بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھو، ہاں جی، اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھو، اپنی بیٹیوں کا نام عائشہ اور حفصہ رکھو، اور ابو بکر و عمر کے گیت گاؤ اور عائشہ اور حفصہ کے گن گاؤ، تب تو کوئی یقین کرے گا کہ یہ علی کی جماعت ہے، ورنہ یہ شیعان علی نہیں ہے، یہ شیعان